مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج الحمدللہ ہمارا مثنوی کا دوسرا والیوم ختم ہو جائے گا۔ کچھ وقت کے بعد پھر ہم تیسرا والیوم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ گزشتہ کے درس میں ہم کو یہ ہنٹ ملا تھا کہ آج کیا بتایا جانے والا ہے۔ حاجیوں کا ایک قافلہ ایک زاہد سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر اس کی جو کیفیت ہے وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ زاہد مطلب جس نے ترک دنیا کر لی ہے، دنیا داری سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ سنیاسی جیسا ہندی وغیرہ میں کہتے ہیں، ایسیٹک، انگلش میں ایسیٹک کہتے ہیں یا پھر آسٹیئر کہتے ہیں۔ تو یہ زاہد بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا اس کا۔ صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر عبادت میں مشغول تھا۔ اب وہاں پر اس نے ایک کرامت دکھائی اور سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ کرامت دیکھی۔ اب وہ کس طرح سے واقعہ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ زاہد بود درمیان بادیا، در عبادت غرق چوں عبادیا۔ صحرا میں ایک زاہد تھا جو اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا کہ جیسے عبادان کے رہنے والے عبادت کرتے ہیں۔ عبادان ایک شہر ہے، جزیرہ، جو کہ ایران کے ساؤتھ ویسٹ میں واقع ہے۔ یہ ایران عراق بارڈر کی طرف آتا ہے۔ ہم لوگ جب بغداد شریف گئے تھے، وہاں سے عراق وغیرہ گئے تو میسان تک گئے ہم۔ میسان عراق کے اس سائڈ پہ آتا ہے جہاں پہ قریب ایران پڑتا ہے۔ یہ ایران کا وہ حصہ ہے جو عراق کے بارڈر پہ آتا ہے، یعنی قریب قریب ہم عبادیہ سے بہت کلوز گئے۔ لیکن یہ عبادیہ کے جو علاقہ ہے، عبادان جس کو کہتے ہیں، وہ پرشین گلف سے 53 کلومیٹر پہ واقع ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں بہت سخت گرمی پڑتی ہے۔ خاص طور سے جولائی اگست کے مہینے میں انتہائی خطرناک سردی پڑتی ہے۔ یوزول ٹیمپریچر وہاں کا 45-46 ڈگری چلتا ہے جولائی اگست، اور کبھی کبھار تو گرمی اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گزشتہ سال اگست میں 5 اگست کو 2022 میں وہاں کی ٹیمپریچر 53 تک پہنچ گیا تھا۔ اور پھر یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ سردی بھی بہت سخت پڑتی ہے۔ 1964 میں تو -4 تک چلے گیا تھا ٹیمپریچر۔ وہ علاقہ ہے وہاں پر، بہرحال وہاں پر بہت زیادہ سخت سردی پڑتی ہے اور صحرائی علاقہ ہے، تو وہاں پر رہنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن وہاں پر جا کر بھی لوگ اگر تپتی ہوئی ریت میں، دھوپ میں عبادت میں مشغول ہو جائیں تو یہ بہت بڑے ثواب کی عبادت کہلاتی ہے۔ تو آپ نے اس کی مثال دی، چونکہ وہ زاہد بہت سخت گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت میں عبادت میں مشغول تھا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ وہ عبادان والوں کی طرح کی عبادت کر رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادان ہی کا آدمی ہو، آپ نے مثال کے طور پہ بیان کیا۔ حاجیاں آنجا رسیدن 10 بلاد، دیدشاں برزاہد خشک و فتاد۔ مختلف شہروں سے حاجی آئے تھے، ان لوگوں کی اس زاہد سے ملاقات ہوگی جہاں پر وہ عبادت ریاضت میں مشغول تھا۔ ان لوگوں کی نظر اس زاہد کے اوپر پڑی، بہت ہی لاغر، کمزور زاہد۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ترک دنیا کر کے بیٹھا ہے تو کھاتا پیتا بھی کم ہی ہوگا، سوتا بھی کم ہی ہوگا، تو بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ جائے زاہد خشک بود او تر مزاج، السموم بادیا بودش علاج۔ وہ جس مقام پر تھا وہ بڑی خشک جگہ تھی، ڈرائی جگہ تھی، کوئی جھاڑ وغیرہ بھی نہیں، کوئی لان وغیرہ، کوئی گھاس، کچھ نہیں،
ظاہر بات ہے تپتی ہوئی دھوپ اور ریتی صحرا تو خشک جگہ تھی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ او تر مزاج، لیکن وہ جو زاہد تھا وہ بہت ہی تر مزاج تھا، ڈرائی نہیں تھا، خوش مزاج تھا۔ السموم بادیہ بودش علاج، ایسا لگتا تھا کہ صحرا ہی اس کا علاج ہے، اس کو صحرا میں ہی مزہ آتا ہے۔ جس آدمی کو جہاں پہ مزہ آتا ہے وہاں پر وہ آدمی فریش ہوتا ہے، اب بھلے ہی وہ دھوپ ہو چاہے وہ سردی ہو۔ جو آدمی جہاں پر اپنے لیے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے وہاں پر وہ بحال رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرمی اور یہ صحرا ہی اس کا علاج ہو، اتنا خوش بحال، اتنی تپتی ہوئی ریت کے اوپر عبادت میں مشغول تھا اتنی سخت دھوپ میں۔ حاجیاں حیرا شدن دز وحدتش، وہاں سلامت درمیان آفتش، حاجی اس کی اس تنہائی کو دیکھ کر، اس کے اس اکیلے پن کو دیکھ کر، اس مقام پر اس کی عبادت ریاضت کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یعنی مصیبت کے اندر وہ سلامتی کا احساس جو اس کو ہو رہا تھا، وہ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر بڑے سخت حیران ہو گئے۔ در نماز استاد ابد بر روئے ریگ، ریگ کس تفش بجوشد آب دیگ، وہ ریت کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا بغیر کچھ بچھائے، تپتی ہوئی ریت، سخت گرمی میں اس کے اوپر وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور ایسی ریت تھی وہ کہ ایسا لگتا تھا کہ اس دیگ کے اوپر اگر پانی بھرا بگونا رکھ دیا جائے تو بگونے میں جوش آ جائے، ابلنے لگے پانی اس کا، اتنی سخت گرمی۔ گفتنی سرمست در سبز و گلست، یا سوارا بر براق و دلدلست، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر تم یہ کہنے لگو گے کہ وہ کسی مست سبزے کے اوپر بیٹھا ہے، ہریالی میں بیٹھا ہے اور پھولوں کے درمیان ہے۔ ایک آدمی اگر خوشگوار موسم میں ہریالی کے اوپر بیٹھا ہے اور اطراف اس کے ہرے بھرے جھاڑ اور پھول کھلے ہوئے ہیں تو کس طرح سے آدمی بحال ہوتا ہے، وہ اس کی کیفیت تھی۔ یا پھر ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر وہ کسی براق پر سوار ہے یا کسی دلدل پر سوار ہے۔ دلدل ایک سواری ہوتی ہے جو بہت ہی نرم مخملی انداز کی ہوتی ہے اور بہت آہستہ اطمینان سے چلتی ہے۔ عام طور پر شیعہ حضرات ایک سواری لے کر چلتے ہیں اور وہ سواری بڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے، وہ یا حسین کہتے ہوئے بہت ہی اطمینان سے اس کو آگے بڑھا کر لے کے جاتے ہیں، تو وہ سواری کو بھی دلدل ہی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، یہ آہستہ چلنے والی، سکون سے چلنے والی سواری ہے۔ تو اس آدمی کا جو سکون اور اطمینان تھا ویسا معلوم ہوتا تھا یا تو وہ براق پر بیٹھا ہے یا پھر دلدل پر بیٹھا ہے۔ یا کہ پایش بر حریر و ہلہاست، یا سمو مورا بیز باد سباست، یا پھر اس کے پیر ریشمی کپڑے اور لباس پر چل رہے، ریشمی لباس یا ریشمی کپڑے کے اوپر یا مخملی فرش کے اوپر اگر کوئی آدمی چل رہا ہے تو اس کا جو چال ہوتی ہے وہ انداز تھا اس کا۔ یا پھر اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ گرم ہوا ہی اس کے لیے ٹھنڈی اور پیاری ہوا ہے، گرم لو چل رہی ہے، اس کے کانوں کو لگ رہی ہے، اس کے کلوں کو لگ رہی ہے، لیکن وہ ایسے مست ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کو لگ رہی ہے۔ ایستادہ تازہ روئے اندر نماز، با خشوع با خضوع برنیاس، وہ تازہ روح فریش مائنڈ کے ساتھ، فریش انداز کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے، خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، پوری انہماک اور دلچسپی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور عاجزی سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے دھوپ کی گرمی کی، اور مست ہے۔ با حبیب خیشتن می گفت راز، ماند ابود استاد در فکر دراز، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے اور اس سے کچھ راز کہہ رہا ہے، دونوں کے درمیان راز و نیاز کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ لمبا استغراق ہے، کنسنٹریشن، میڈیٹیشن، فل ڈوبا ہوا ہے اس میں اور کھڑا ہے مست۔ پس بے مانندہ جماعت بانیاس، تاشود درویش فارغ از نماز، تو اب وہ لوگ جو تھے، جو حاجی انتظار میں وہاں پر کھڑے ہو گئے، یہ کیفیت ان کو بڑی حیران کر رہی تھی، وہ انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ اب اس کی نماز ختم ہو تو اس سے ملاقات کریں، کچھ پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسے کیسے اس سخت گرمی کو، اس سخت تپش کو آپ اتنی آسانی سے نہ صرف یہ کہ برداشت کر رہے ہیں بلکہ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو نماز کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے وہ درویش، وہ حاجی وہیں پر کھڑے ہو گئے۔
چونز استخراق باز آمد فقیر زاں جماعت زندہ روشن ضمیر دید کابش می چکی دست و رو جاماش تربود زاسار وضو۔ اب جب درویش اپنے استغراق سے، اپنے میڈیٹیشن سے، اپنے انہماک سے، اپنے کنسنٹریشن سے، اپنے خشوع و خضوع سے باہر نکلا، عام حالت میں آیا، تو اس جماعت میں سے، حاجیوں کی جو جماعت تھی، اس جماعت میں سے ایک روشن ضمیر شخص تھا، دل والا شخص تھا۔ اس نے ایک اور چیز دیکھی، ظاہر بات ہے وہ سب کو نظر نہیں آئی، جو دل والا تھا اس کو نظر آئی کہ اس کے ہاتھوں اور چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور اس کے کپڑے اب تک وضو کے اثر سے بھیگے ہوئے ہیں۔ اتنی سخت گرمی میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور کافی دیر سے انہماک میں ہے، اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی وہ وضو کر کے آیا ہے۔ تو اس کے ہاتھ کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر جس طرح سے تری ہوتی ہے پانی کی، اور کپڑوں میں جو پانی گرا ہوا ہوتا ہے، وہی حالت ہے ابھی بھی اس کی۔ پس بے پرسیدش کہ آب او کجاست دست را برداشت کا سوئے سماست۔ تو اب اس شخص نے، وہ روشن ضمیر شخص نے اس درویش سے، اس زاہد سے پوچھا کہ یہ پانی تجھے کہاں سے ملا؟ کہاں سے آیا یہ پانی؟ اگر کوئی آدمی وضو کر کے بھی اس گرمی میں آئے تو تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے، لیکن تیرے چہرے کے اوپر، تیرے ہاتھ کے اوپر، تیرے کپڑوں کے اوپر اس طرح کے آثار اب تک نمایاں ہیں، تو میں جاننے کا مشتاق ہوں کہ یہ پانی آیا کہاں سے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ گفت ہر گاہے کے خواہد می رسد بیز چاہو بیز حبل من مسد۔ تو اس نے کہا کہ جب بھی میں پانی کی خواہش کرتا ہوں مجھے مل جاتا ہے۔ آسمان کی طرف بتا کر کہنے لگا کہ وہاں سے آتا ہے۔ جب بھی میں پانی کی خواہش کرتا ہوں مجھے مل جاتا ہے۔ نہ مجھے پانی کی تمنا کے لیے، پانی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کنویں کی ضرورت ہے، نہ کسی بندھی ہوئی رسی کی ضرورت ہے۔ حبل من مسد، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ تبت یدا میں آیا ہے نا۔ رسی کو جو 3-4 رسی ملا کر جو مضبوط کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ مونچھ کی رسی بولتے ہیں اس کو، روپ آف پام فائبر۔ تو بہرحال وہ اس نے کہا کہ مجھے نہ رسی کی ضرورت ہے ڈول کے لیے، اور نہ کنویں کی ضرورت ہے پانی کے لیے۔ مشکل ماحل کنے سلطان دی تاب بخشد حال تو مارا یقین۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ایسا بڑا مرتبہ ہے، یہ حال ہے، تو ہمارے لیے بھی کچھ دعا کر دیجئے اے دین کے سلطان، ہماری مشکلیں بھی حل کر دے، تاکہ تو ہم کو کچھ ایسا دکھائے اپنی اس طاقت سے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، ہمیں بھی یقین کی دولت حاصل ہو جائے۔ وانما سرے ز اسرار بما تاب بریں مزمیاں زنار ہا۔ آپ کے جو راز ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، ان سارے رازوں میں سے ایک راز ہم پر بھی کھول دو، تاکہ ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے، تاکہ ہمارے گردنوں میں، ہمارے گلوں میں جو زنار ہے، کفر کا زنار، شک کا زنار۔ زنار ایک دھاگا ہوتا ہے، عام طور پہ کافر لوگ اپنے گلوں میں ڈال دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، ان کی ایک علامت ہے، اس کو کہتے ہیں زنار۔ شکوک و شبہات کا کارڈ، یہ آپ یہاں پر مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے شک و شبہ ختم ہو جائیں، ہمارے گلے سے بھی یہ کفر کا زنار نکل جائے، کچھ ایسا دکھا دیجئے ہم کو۔ چشم را بکشود سوئے آسماں کے اجابت کن دعائے حاجیاں۔ تو اس نے پھر آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی، نظر اٹھائی، اور عرض کیا کہ مالک ان حاجیوں کی دعا قبول فرما لے۔ اس نے دعا کی، رزق جوئی را ز بالا خوگرم چون ز بالا برکشو دستی درم۔ میں تو عالم بالا سے رزق حاصل کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، میں تو ہر چیز ایسے ہی مانگ لیتا ہوں، مجھے مل جاتی ہے، اور یہ پروردگار تیرے کرم کا دروازہ ہے جو تو میرے اوپر کھول دیتا ہے، یہ تیری عنایت ہے، اور میں تیری عنایت سے ہی پل رہا ہوں۔ جس چیز کی خواہش ہوتی ہے میں تجھ سے عرض کر دیتا ہوں، تو دے دیتا ہے۔ اے نمدا تو مکان ازلا مکان فی السماء رزق و کم کردہ آیاں۔ اے وہ پروردگار کہ تو نے مکان والے کو لامکان والی چیزیں دکھائی ہیں، وہ کرشمے دکھائے ہیں جو لامکان میں ہوتے ہیں، مکان میں رہنے والے کو بھی۔ او یو
who from non-spatiality has brought space into view. اب یہ خطاب کرنے کا جو دعا کرنے کا، معروضہ کرنے کا، مناجات کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی عنایتوں کو، کرموں کو، نوازشات کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اپنا مدعا پیش کیا جاتا ہے. تو تو نے فی السماء رزقکم، جو تو نے فرمایا ہے آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہوں، اس کا مشاہدہ تو نے مجھے کرایا ہے. درمیانے ای مناجات ابر خوش، زود پیدا شد چو پیلے آب کش. اب یہ معروضہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان پر ایک گہرا ابر چھا گیا اور اس کے ساتھ ہی پانی برسنا شروع ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں کہ زود پیدا شد چو پیلے آب کش، ایسا پانی برس رہا تھا جیسے پانی بھرنے والے ہاتھی اپنے اپنے سونڈ میں پانی لے کے آ کر پھینک رہے ہوں. اتنی شدت کی بارش، واٹر بیئرنگ ایلیفنٹس آ گئے ہیں آسمان سے، آسمان کا منہ کھل جانا کہتے ہیں نا ہم لوگ، ویسی بارش شروع ہو گئی. ہم چو آب از مشک باریدن گرفت، درگو درغار ہا مسکن گرفت. اب یہ جو پانی آسمان سے مشک کے پانی کی طرح بہنا شروع ہو گیا. جیسا مشک کھول دیتے نا، واٹر اسکن جو ہوتی ہے جس کے اندر پانی بھر کے لاتے ہیں، وہ جیسا کھولتے ہیں تو پانی تیزی کے ساتھ بہنے لگتا ہے، اس طرح سے بارش شروع ہو گئی. اور ہوتے ہوتے چند سیکنڈز کے اندر پانی گڑوں میں، غاروں میں جمع ہو گیا. ابرمی باری چوں مشکش کہا، حاجیاں جملہ کشادہ مشک کہا. اب مشک کی طرح ابر پانی برسا رہا تھا اور سب حاجیوں نے اپنی اپنی مشکیں کھولی اور بھر لی. اب یہاں پر پانی سے مراد ظاہری طور پر تو پانی ہے، لیکن آپ دیکھیے جو اس کے اصلی معنی ہے کہ اللہ کے فضل کی بارش، رحمت کی بارش شروع ہوگی، اور اس رحمت کی بارش سے ہر حاجی کو حصہ ملنا شروع ہوگا. یک عجائب در بیاباں وانمود، ابر چوں مشکے دہن را برکشود. جنگل میں ایک عجیب و غریب کرشمہ ظاہر ہوا. اب اس کو جنگل اس لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ جنگل جو ہے ہرے بھرے جھاڑوں کے علاقے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کیفیت کے بعد آپ نے سوچا کہ اس کو اب صحرا کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ نے بیاباں کا لفظ استعمال کیا. ایک بیاباں میں ایک عجیب و غریب کرشمہ ظاہر ہوا. بادل مشک کی طرح اپنا دہانہ کھول بیٹھے، پانی برس رہا تھا. یک جماعت زاں عجائب کارہا، می مریدن دز میاں زنارہا. ایک جماعت ہوتی ہے انسانوں کی جو اس طرح کے معاملوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتی ہے. ان کے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے گردنوں سے جو زنار ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. ان کا ایمان یقین کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، ان کے کاٹس کٹ جاتے ہیں. ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو دکھاتا ہے تو ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، ان کو دلوں کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیا تھا، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے ہمارے اس کرشمے پر، ہماری اس قدرت پر کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اس کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کہا کہ پرندوں کو لو، ان کو کاٹو، ذبح کرو، پھر ہر پرندے کا گوشت الگ الگ مقام پر رکھ دو، سب گوشت کو مکس کر دو، کسی کسی مقام پر ان کو رکھ دو، 4 مقامات پر، پھر ہر پرندے کو پکارو، پھر دیکھو وہ کیسے اٹھ کے آتا ہے. تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرشمے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دکھاتا ہے. پہلے تو ایمان والے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل کی تسلی کے لیے کرشمے دکھاتا ہے. بزرگوں سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، ان کا یقین بڑھانا چاہتا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پیر سے کرامتیں ظاہر فرماتا ہے تاکہ وہ مرید کا رشتہ مضبوط ہو جائے اور اس کا ایمان یقین کا درجہ حاصل کر لے. قوم دیگر را یقین در ازدیاد، زی عجب اللہ عالم بالرشاد. اب اس طرح کا جو کرشمہ رونما ہوا وہاں پر اس صحرا میں، تو ہوا کیا، لوگوں کے ایمان میں زیادتی کا سبب بن گیا. جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے
ہو سکتا ہے کہ معمولی ایمان والے تھے، عام طرح کے ایمان والے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ یہ ایک بڑا تعجب خیز معاملہ تھا نا، عجب، ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ اعلم بالرشاد، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، وہ خوب جانتا ہے کس کو کب کیسے ہدایت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس طرح کے واقعات اس کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظاہری اسباب کو انسان کے سامنے لا کر ان کے باطن کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، ان کے یقین کو مضبوط کر دیتا ہے، لیکن ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، قوم دیگر ناپذیرہ ترش و خام، اور ایک ایسی قوم بھی ہوتی ہے جو اس طرح کے واقعات دیکھنے کے باوجود ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوتی، ارریسیپٹیو ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اندر، ترش و خام، کھٹے اور کچے رہ جاتے ہیں، سور اینڈ ان رائپ ہی رہ جاتے ہیں، وہ کبھی پکتے نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں، بس سرسری طور پر دیکھتے ہیں نکل جاتے ہیں، اتفاق سے ہو گیا ایسا، کیا ایسا، کیا عجیب بات ہے۔ ناقصان سرمدی تم الکلام، اور ایسے لوگ ناقصان سرمدی ہوتے ہیں، ایٹرنلی امپرفیکٹ۔ جو لوگ ایٹرنلی امپرفیکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کے واقعات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی فطرت میں وہ کمزوری ہوتی ہے، وہ کمی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو کبھی اچھی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، نہ ان کو دکھائی دے گا، نہ ان کو سنائی دے گا، نہ ان کو سمجھ میں آئے گا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ کے لیے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، کیوں کہ وہ ایٹرنلی امپرفیکٹ ہیں۔ تو جو ایٹرنلی امپرفیکٹ ہیں، ناقصان سرمدی ہیں، ان کے اوپر کرامتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اچھی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہدایتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، اپنی بات ختم کر دینی چاہیے۔ بول دو جس کو سننا ہے، جو ایٹرنلی پرفیکٹ ہے اندرونی طور پر، وہ اثر قبول کرے گا، اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو اب جتنا بولنا ہے میں نے بتا دیا، بول دیا، اب تمل کلام، اب اپنی بات ختم کر دو، اب اسے زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لوگ نہیں سن رہے ہیں لہٰذا بولنا بھی چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ بولو، جس کو سننا ہے، جس کی فطرت اچھی ہے، وہ تو اس کے اچھے اثرات قبول کرے گا ہی کرے گا۔ تو لہٰذا اب والیوم 2 ختم کر دو، اب والیوم 3 کی طرف جاؤ، تاکہ جو لوگ فائدہ حاصل نہیں کرنے والے ہیں وہ تو یہیں نکل جائیں گے، اور جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں وہ آگے بھی اس کا انتظار کریں گے اور سننا چاہیں گے۔ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کچھ وقت کے بعد والیوم 3، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان